استاد کی جو قدر و قیمت ہے، استاد کا جو مرتبہ ہے، استاد کی جو عظمت ہے، استاد کی جو شان ہے، وہ صحابہ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، وہ ہستی ہیں کہ جنہیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلطان المفسرین تفسیر ابن عباس اب بھی مدارس میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے استاد حضرت ابی بن کعب کے پاس جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو ہم پتہ ہے کس طرح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ استاد جی پڑھاؤ نا، جی پڑھاؤ نا، مکاؤ نا، ٹائم پہ ضائع ہونا سی جاواں، اس طرح علم نہیں ملتا۔ حضرت عباس آقا علیہ السلام کے چچا، حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ السلام کے کزن، اتنا بڑا مقام، خاندان رسول، لیکن استاد کا احترام کیا ہے کہ آپ کے استاد ہیں ابی بن کعب، جب آپ ان کے گھر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے استاد کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، ناکنگ نہیں کرتے، بلکہ استاد کے دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے استاد آرام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے استاد کسی کام میں مشغول ہوں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ کاموں میں خلل ڈالنے والا؟ جب اللہ کو منظور ہوگا تو میرا استاد سامنے آئے گا، وہ مجھے ایک نظر سے دیکھے گا، خدا ہو سکتا ہے مجھے اس نگاہ سے سارا کچھ عطا فرما دے۔ تکبیر، اللہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ مجھے، اب وہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے 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 یہاں پر رک کر شاہ جی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ بعض اوقات نا آپ کے موبائل کے اندر میموری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ موبائل میں کیا ہوتی ہے؟ میموری ہوتی ہے، اس کے اندر بھائی سیو ہو گیا، کوئی چیز کلپ سیو ہو گیا، تو کسی دوسرے نے دیکھا، اس نے کہا یار مجھے واٹس ایپ کر دو، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بابا ایک علم کا راستہ ہے مکتب کا، ایک علم کا راستہ ہے اکتساب کا، ایک علم کا راستہ ہے محنت کا، ایک علم کا راستہ ہے مدرسے کا۔ ایک مدرسے میں، ایک علم کے راستے میں تو اور میں استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کو استاد کے سامنے سناتے ہیں۔ رب تعالیٰ وہ علم ہمارے سینے میں، ہمارے ذہن میں راسخ فرما دیتا ہے، لیکن بھولنا نہیں چاہیے ایک علم کا راستہ ایسا ہے، رب کائنات نے وہ سینہ بہ سینہ لوگوں کو عطا فرمانا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے استاد کا احترام کرے، کوئی بندہ اپنے استاد کا دل جیت لے، کوئی بندہ اپنے استاد کو بڑا سمجھے، کوئی بندہ اپنے استاد کو استاد سمجھے، کوئی بندہ اپنے آپ کو نمک حلالی ظاہر کر کے، ثابت کر کے اپنے استاد کا احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے استاد کی نگاہ میں وہ اثر رکھا ہے، استاد ایک نگاہ اپنے شاگرد پر ڈال دے، رب کائنات سارا علم اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تکبیر، اللہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، حیدری۔ مثلاً استاد جو ہیں وہ آپ سے راضی ہیں، آپ نے استاد کی خدمت کی، استاد جی آئے آپ کے پاؤں دباتے ہیں، دبا دیے، استاد کے ساتھ کسی کی مخالفت ہوئی، آپ نے تائید کر دی، یعنی اس بندے سے میں نے زندگی میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھی تھی، اس بندے سے میں نے جناب ناظرہ پڑھا تھا، اس بندے سے جناب میں نے یہ مسئلہ سیکھا تھا، اس بندے نے جناب مجھے شعور کی روشنی دی تھی۔ ابھی آپ موجود نہیں ہیں، خدا کی قسم استاد آپ کے بارے میں یہ سب سوچتا ہے نا کہ جی بڑا اچھا شاگرد ہے میرا، یار بڑا چنگا بندہ ہے، اللہ اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے بھی شاگرد کو دور بیٹھے ہوئے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوچ بھی کبھی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابی بن کعب باہر تشریف لاتے، کہتے ہو خدا کا واسطہ آپ خاندان رسول سے ہیں، مجھے کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرا اول تا آخر آپ آقا ہیں، چاہے آپ مجھے بیچ دیں، چاہے مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادب کی وجہ سے انہیں مفسر قرآن بنا دیا۔